السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے۔ ہم لوگ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے فتنے دن بدن ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک فتنہ ہے جو ہماری زندگی کا جز بنتا جا رہا ہے۔ وہ ہمارے بستر پہ بھی ہمارے ساتھ، وہ ہمارے چلنے میں ہمارے ساتھ، ہمارے پھرنے میں ہمارے ساتھ، ہمارے کام کاج میں ہمارے ساتھ، حتیٰ کہ ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جی بالکل آپ صحیح سمجھیں، میں موبائل کی ہی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہر شخص کا سوشل میڈیا پر وائرل ہو جانا، ہر شخص کا سوشل میڈیا پر آگے بڑھنا، ہر شخص کا سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیمس ہونا، یہ ایک طرح سے ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جو انسان کو نچلے سے نچلی حرکت کرنے پر بھی مجبور کر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو ایک طرح سے ٹارگیٹ کرنا اور اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس کا سبب بنانا، یہ ایک عام بیماری ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ شریر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، کچھ شریر قسم کے فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور موبائل کو چالو کر لیتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے دھارمک نعرے سے لگوانا چاہتے ہیں، جس میں بعض لوگ لگا دیتے ہیں، بعض لوگ نہیں لگاتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سناتن نے اس کی اجازت نہیں دی، کوئی دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو صرف ان لوگوں کا ان کی ہوس ہے، ہمیں فیمس ہونا ہے، ہمیں مشہور ہونا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کو اگر ہم ٹارگیٹ کریں گے تو ہم فیمس جلدی ہوں گے۔ اس میں مجھے بہت ہنسی آتی ہے کہ جس اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ کو فیمس ہونا ہے، آپ کو مشہور ہونا ہے، تو آپ اسلام کے محتاج ہیں۔ آپ فیمس ہونے کے لیے اسلام کے محتاج ہیں، آپ حکومت میں آنے کے لیے اسلام کے محتاج ہیں۔ جی بالکل صحیح سنا آپ نے، حکومت میں آنے کے لیے آپ اسلام کے محتاج۔ جب تک آپ اسلام کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے آپ حکومت میں نہیں آ پائیں گے۔ جب تک آپ اسلام کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے آپ فیمس نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو بہت ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ لوگوں کا فیمس ہونا بھی اسلام سے جڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کا حکومت میں آنا بھی اسلام سے جڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کا مشہور ہونا بھی اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اسلام کے محتاج ہیں اور اب تک قیامت اسلام کے محتاج رہیں گے، کیونکہ اسلام ہے ہی ایسا مذہب۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ساتھیوں، خوشی کا مقام ہے، سرور کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی قیمتی نعمت سے ہم لوگوں کو نوازا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں اب ضمنی طور پر، جب چونکہ بات آ گئی ہے تو میں ضمنی طور پر ان حضرات کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں۔ بعض بے وقوف بدبخت قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک سلیم واسطق کر کے ایک شخص ہے، اسی طرح سے اور بھی دہریے ملحد ہیں۔ مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر بہت زیادہ، یقین کیجیے میرے چہرے پر آپ کو مسکراہٹ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اسلام سے ان کا سروکار نہیں، وہ اسلام کے ماننے والے بھی نہیں، لیکن آپ ان کو دیکھیے جب وہ ڈیبیٹ کرنے آتے ہیں تو سب میں ٹوپی رکھ کے آتے ہیں۔ یہ کمبخت، جب تو اسلام کا فالوور ہی نہیں ہے، جب تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو ڈیبیٹ کرنے سر پہ ٹوپی رکھ کے کیوں آ رہا ہے؟ اپنا نام سلیم اب تک کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایسے بدبخت ہیں کہ نام لکھتے ہیں سلیم واسطق اور نیچے لکھتے ہیں ایکس مسلم۔ ارے کمبخت، تو اب تک اسلام کا محتاج ہے، تو اب تک مسلمان ہونے کا محتاج ہے، تو اب تک اپنے آپ کو ایکس مسلم کیوں بلا رہا ہے؟ بہت ہنسی آتی ہے۔ ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں بھائی صاحب، سر پہ ٹوپی رکھ کے آ رہے ہیں، بتا رہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، تو سر پر ٹوپی کیوں رکھ رہا ہے؟ ایسی ہی ایک بے غیرت کو میں نے دیکھا، اس کا بھی بہت نام ہے، اس بدبخت کا میں نام تو نہیں لوں گا۔ وہ جب کوئی کفریہ شرکیہ حرکت کرتی ہے بدبخت کہیں کی تو حجاب میں آتی ہے، اور جب بے غیرتی بھی اترتی ہے، ناچ کرتی ہے تو ننگی ہوتی ہے۔ تو تم لوگ ایسے بدبخت، ایسے شریر لوگ، میں ہر کسی کی نہیں کہہ رہا، ایسے شریر لوگ
جب ان کو فیمس ہونا ہے تو وہ ٹوپی لگا کر آ جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے تم تو اسلام کے اتنے محتاج ہو کہ اسلام مخالف ہونے کے باوجود ملحد کسے کہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو جو مسلمان حضرات میں ان کو سمجھا رہا ہوں ملحد کسے کہتے ہیں. جو کسی بھی دھرم کو نہ مانتا ہو وہ ملحد ہوتا ہے. جو کسی بھی دھرم کو فالوور نہ ہو اسے ملحد کہتے ہیں. اور جو ملحد ہوتا ہے وہ ہر دھرم کو ٹارگیٹ کرتا ہے, وہ ہر مذہب کو ٹارگیٹ کرتا ہے. لیکن آپ آج کل کے ملحدین کو دیکھیں, جاوید اختر کو دیکھ لیجئے, سلیم کو دیکھ لیجئے, ایسے ہی بہت سارے بدبخت ہیں. ایک وہ اویس کر کے بھی کوئی بدبخت ہے اللہ جانے, وہ بھی اتھیسٹ ہے. یہ سب ٹارگیٹ کریں گے اسلام کو, کیونکہ معلوم ہے ان کو جو فیمس ہونا ہے نا وہ اسلام کو ٹارگیٹ کریں گے تبھی فیمس ہوں گے. اگر آپ حقیقتاً ملحد ہیں تو آپ سب جو ہے مذاہب کو ٹارگیٹ کیجئے نا, آپ کا نزلہ گرے گا اسلام پر ہی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے فالوورز بڑھانے کی ہوس ہے, آپ کو فیمس ہونے کی ہوس ہے, آپ کو بیماری ہے فیمس ہونے کی, اور آپ کو معلوم ہے جب تک کہ اسلام کو ہم گالی نہیں دیں گے ہم فیمس نہیں ہو سکتے. لہذا آپ کی یہ جو چٹی پٹی گالیاں ہیں نا یہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کی ہے. اگر آپ مضبوط ملحد ہیں تو اسلام سے آپ کا سروکار ہی نہیں ہے. آپ کو اسلام کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. آپ اپنا نام بدلیے, آپ ایس مسلم کو ہٹائیے, آپ اوپر سے ٹوپی ہٹائیے, آپ حجاب کو کھولیے, کچھ نہیں. یہ ایک ہوس ہے جو ایسے شریر لوگوں کے اندر ہے جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں یا جو اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتے ہیں. وہ مسلمان بزرگوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں, وہ مسلم بچیوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں, وہ مسلم لڑکوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں. ان سے اس کا مقصد وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں قانون کچھ نہیں کہے گا. ان کو ایک طرح سے اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ قانون ہم سے کچھ کہے گا. وہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں, ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں اور وہ فیمس ہوتے ہیں. وہ اپنی جو ہے ریٹنگ بڑھاتے ہیں, وہ اپنا مقام و مرتبہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ وہ اس بات کا اقرار ایک طرح سے اپنے بزبان حال یہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم اسلام کے محتاج ہیں ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اسلام سے نوازا ہے. اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس فتنے کو کم سے کم استعمال کریں. جی فوراً چیز آ گئی اس کو آگے نہ بڑھائیں, فوراً چیز آ گئی بلا تحقیق آگے نہ شیئر کریں. بہت سارے جھوٹ ایسے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آگے پھیلا دیتے ہیں لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. آج ہم لوگ ایسی ہی چیزوں کے شکار ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرماوے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.